میں کہنا کیا چاہتا ہوں، اللہ کے پیغمبر نے 1400 سال پہلے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. آگے آتی ہے آپ کو حدیث، کبھی سنی ہے علماء سے؟ پھر آگے کیا کہتے ہیں؟ وعلی بابها. بس میں آپ کو آج ذرا پوری حدیث سنا دوں. آپ ذرا آج پوری حدیث سن لیں کہ پوری حدیث کیا ہے. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اسلام سمجھانے کے لیے، دین سمجھانے کے لیے فرمایا، ایک مثال دی. چونکہ رب قرآن میں بھی دین سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے، اللہ کے پیغمبر اپنے فرمان میں بھی دین سمجھانے کے لیے مثالیں دیتا ہے. میں مثال دے کر سمجھاتا ہوں. اللہ کے پیغمبر نے تخیل قائم کیا، ایک نظریہ قائم کیا اور پھر ایک مثال دی، ایک بلڈنگ تعمیر کی اور بلڈنگ تعمیر کر کے صحابہ کے سامنے پیش کی اور فرمایا اس ترتیب کو سمجھ لو جو میں ترتیب سمجھانا چاہتا ہوں. اور ترتیب کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وابو بکر اساسھا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے. وعمر حیطانھا، عمر اس کی دیواریں ہیں. وعثمان سقفھا، عثمان اس کی چھت ہے. وعلی بابھا، علی اس بلڈنگ کا دروازہ ہے. حدیث بھی پوری، چار یاروں کے نام بھی پورے اور سنیوں کا عقیدہ بھی. نہیں سمجھے؟ ابھی مزہ نہیں آ رہا. میں شاید دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ نہیں آ رہی. میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں جہاں بھی تقریر کرتا ہوں میری عادت ہے ٹیپ ریکارڈنگ کی طرح نہیں چلتا. میں کوئی نہ کوئی مسئلہ عرض کر دیتا ہوں. کوشش ہوتی ہے 20 40 50 منٹ میں کوئی مسئلہ سمجھا کے چلا جاؤں تاکہ آپ کو فائدہ ہو جائے. ذرا پھر سمجھو. اللہ کے پیغمبر نے ایک مثال دی ہے. مثال کیسے دی ہے؟ ایک بلڈنگ تعمیر کی ہے، اس کو تشبیہ دین کے ساتھ دی ہے، امت کو مسئلہ سمجھایا. اے میری امت ذرا مسئلے کو سمجھو. انا مدینۃ العلم، اگر میں محمد علم کا شہر ہوں تو ابو بکر اساسھا، پھر ابو بکر اس شہر کی اس بلڈنگ کی بنیاد ہے. وعمر حیطانھا، عمر اس بلڈنگ کے ستون ہے. وعثمان سقفھا، عثمان اس بلڈنگ کی چھت ہے. وعلی بابھا، علی اس بلڈنگ کا دروازہ ہے. اور پھر اس کے اندر کئی سارے مسئلے نکلتے ہیں، لیکن چونکہ میں تو مسئلہ صرف چار یاروں کا سمجھانا ہے نا، میرا عنوان بھی یہی ہے. میں عنوان پہ گفتگو کیا کرتا ہوں. تو اللہ کے پیغمبر نے جو فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، عمر اس کی دیواریں ہیں، عثمان اس کی چھت ہے اور علی المرتضیٰ اس کا دروازہ ہے. دین کی بلڈنگ بھی مکمل ہو گئی، اللہ کے نبی کی حدیث بھی مکمل ہو گئی اور ہمارا عقیدہ بھی مکمل ہو گیا. آپ کی لکھی ترتیب بھی مکمل ہو گئی. بات سمجھ آئیے نا؟ میں اصل میں کہنا کیا چاہتا ہوں کہ اگر انجینئر کو کہیں کہ ہم یہ فلڈڈ ایریا ہے، بلڈنگ بنانی ہے، وہ کہتا مولانا صاحب سال کے بعد سیلاب آتا ہے، پانی آتا ہے، بلڈنگ گر جائے گی، اس لیے اس کی ذرا بنیاد مضبوط بناؤ. پھر اگر پہاڑی پہ بلڈنگ بنائے، انجینئر کہتا ہے جی یہاں پہ زلزلے آتے ہیں، زلزلے کے جھٹکے لگتے ہیں، پہاڑی ہل جاتی ہے، دراریں پڑ جاتی ہیں، اس کی بنیاد مضبوط بناؤ. اور پھر اگر ہم نے یہاں پنجاب میں کسی جگہ پہ بنانی ہو، یہاں پہ ٹوبا میں کسی جگہ پہ بلڈنگ بنانی ہو، تو انجینئر پوچھے گا آپ 10 منزلہ بنانا چاہتے ہیں، 2 منزلہ بنانا چاہتے ہیں، 5 منزلہ بنانا چاہتے ہیں، جتنی بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں اس کی بنیاد اتنی مضبوط رکھتے ہیں. یعنی بنیاد کو حالات و واقعات کے مطابق مضبوط رکھا جاتا ہے. پیغمبر کو 1400 سال پہلے یہ علم تھا کہ اس بلڈنگ کو رفتے میں جھٹکا لگانا ہے، اس بلڈنگ کو اور بھی کئی سارے ٹکراؤ ہونے ہیں. لیکن 1400 سال پہلے آمنہ کے رخت جگر عبداللہ کے چاند نے ابو بکر کی شکل میں بنیاد مضبوط رکھ دی ہے، عمر کی شکل میں اسلام کی دیواریں مضبوط کھڑی کر دی ہے، عثمان کی شکل میں لنٹر مضبوط ڈال دیا ہے، علی کی شکل میں اسلام کی بلڈنگ کے دروازے بھی خوبصورت بنا دیے. بنا دیے کہ نہیں بنا دیے؟ اب اتنے مضبوط کہ ان کو کوئی اثر بھی نہیں ہو سکتا. اسلام کی بلڈنگ گر نہیں سکتی، دراریں نہیں کھا سکتی، حتیٰ کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کمزور بھی نہیں ہو سکتی. اور توجہ رکھنا، ہم بنیاد رکھیں، دیواریں نہ بنے،
تو کیا بلڈنگ مکمل کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ اور اگر ہم بنیاد بھی رکھیں اور پھر ہم دیواریں بھی بنا لیں اور چھت نہ ڈالیں تو کیا کوئی لوگ کہیں گے کہ یہ بلڈنگ مکمل ہے؟ نامکمل ہے۔ لیکن اگر بنیاد بھی مضبوط ہو، دیواریں بھی بن جائیں، چھت بھی ڈل جائے، دروازے نہ ہوں، تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ بلڈنگ مکمل ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ میں جنگ چ آیا، جنگ چ کیا دن اگر دیوار نو دروازے کمرے نو نہ ہون بلڈنگ نو تے باقی تیار ہوئے تو پنجابی یہ چاہتے ہیں میاں کھولا کھلوتا ہے، کھولا ہے۔ اپنی اپنی زبان ہوتی ہے نا ہر علاقے کی، میرے شہر کی، میرے گھر کی، میرے علاقے کی زبان میں کہتے ہیں میاں کھولا ہے، یعنی نامکمل ہے۔ تو پتہ چلا کہ نامکمل ہے، اور پھر اگر دروازے بھی لگ جائیں پھر بلڈنگ مکمل ہو گئی، اور بنیاد مضبوط ہو، دیواریں کمزور چل سکتی ہیں؟ نہیں چلے گی۔ اگر دیواریں بھی مضبوط ہیں، چھت کمزور نہیں چل سکتی، کمزور چھت مضبوط، اور اگر بلڈنگ مکمل ہو اور دروازے باقی ہو، لوگ کہیں گے سارا کام اچھا ہو گیا لیکن دروازے سادے سے لگا دو، گزارا چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ وہ کہیں گے جہاں پہ اتنا خرچہ کیا دروازے بھی خوبصورت لگا دو۔ مسلمانوں ذرا یاد رکھنا، 1400 سال پہلے پیغمبر نے تذکرہ کیا تو ان چاروں کا کیا ہے، نبوت نے تذکرہ کیا، ترتیب اسی کے ساتھ کیا ہے۔ پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان غنی ہے، پھر علی المرتضیٰ ہے۔ نبوت کا فرمان بھی مکمل، ہمارا عقیدہ بھی مکمل، اسلام کی بلڈنگ بھی مکمل۔ میں نے آج کیا تھا کہ 4 یار بھی برحق ہیں اور 4 یاروں کی ترتیب بھی برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر ایک بات ذرا غور سے رکھنا، چونکہ یہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس بات کو یاد رکھنا، ایمان کے معاملے میں ہم کسی کو ایک دوسرے نمبر پہ نہیں لاتے، یہ نمبر شمبر ایمان میں نہیں ہے۔ اگر ایمان میں دیکھو، جہاں پہ صدیق کھڑا ہے وہیں پہ علی المرتضیٰ کھڑا ہے، وہیں پہ سلمان فارسی کھڑا ہے، وہیں پہ بلال حبشی کھڑا ہے۔ یہ ترتیب سے خلافت کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر کے بعد خلیفہ خلافت ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی، یہ ترتیب صرف خلافت کی ہے۔ ایمان کے معاملے میں دیکھو تو سارے صحابہ ایک سب پہ کھڑے نظر آتے ہیں۔ جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو مردوں میں سے سب سے کلمہ پہلے کس نے پڑھا؟ ہاں جی، حضرت سیدنا ابو بکر۔ میرے خیال میں آپ بات سنتے ہو لیکن یاد نہیں کرتے، یا سنتے ہو پھر توجہ سے نہیں سنتے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب سے پہلے مردوں میں سے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، اور عورتوں میں سے سب سے پہلے حضرت سیدہ اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کلمہ پڑھا، اور بچوں میں سے سب سے پہلے کس نے پڑھا؟ جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا۔ یعنی مردوں میں سے سب سے پہلے ابو بکر، عورتوں میں سے سب سے پہلے اما سیدہ خدیجہ الکبریٰ، بچوں میں سے سب سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ۔ پتہ چلا کہ اگر ابتدائے اسلام ابو بکر ہے تو ابتدائے اسلام سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی نظر آتی ہے، ابتدائے اسلام سیدنا علی المرتضیٰ بھی نظر آتے ہیں۔ یہاں تک تو ہے نا ایمان کی بات، یہ باتیں میری بات میں تجھے یاد آئے گی، یہاں تک تو ہے نا ایمان کی بات، وہاں تک سارے صحابہ برابر کے کھڑے ہیں، اور جہاں تک خلافت کی ترتیب ہے وہاں تک پہلے ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان غنی، پھر علی المرتضیٰ۔ اور یہ ترتیب کسی وائز کی نہیں، یہ ترتیب کسی خطیب کی نہیں، یہ ترتیب کسی ادیب کی نہیں،